لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة منها 10 شهرا 3 متواليات السنة منها 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. انہی کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی حرمت اور فضیلت اور عظمت کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاند اپنا سالانہ گشت پورا کر چکا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ختم ہو کر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. اسلامی تاریخ کے اوپر اگر ہم اور آپ نظر ڈالیں پڑھیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سال کے 365 دن جو ہیں شاید کہ کوئی دن ایسا ہو جس میں کوئی عظیم شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو. انہی شہادتوں میں سے کچھ عظیم شہادتیں ذی الحجہ اور محرم الحرام کے مہینے میں بھی پیش آئیں. 10 ذی الحجہ کو جد رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا. 18 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول ذو النورین ذو الحجرتین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا. اور 1 محرم الحرام کو امیر المؤمنین خسر رسول فاتح روم اور ایران خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا. اور 10 محرم الحرام کو نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ بنایا ہے محرم الحرام کا مہینہ، یہ مہینہ ان مہینوں میں سے جن مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت والا احترام والا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. محرم الحرام کا احترام والا ہونا، عظمت والا ہونا، یہ تو محرم الحرام کے نام ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ محرم کے معنی آتے ہیں احترام والا ہونا، عظمت والا ہونا، عزت والا ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بیت اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو محرم کہا، اس لیے کہ بیت اللہ شریف کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، احترام والا ہے، عظمت والا ہے۔ اسی طرح یہ محرم الحرام بھی کیا ہے؟ عظمت والا ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ منہا 4 حرم، وہ 4 مہینے کون سے ہیں جو احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ زمانہ جو گردش کرتے ہوئے اسی حالت پر لوٹ آیا جیسا کہ وہ پہلی حالت پر تھا۔ السنۃ 12 شہرا، اور سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کیا؟ حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے جو پے در پے لگاتار ہیں۔ ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، ذی قعدہ، ذی حجہ اور محرم کا مہینہ، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، تو یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ احترام والے مہینوں میں سے ہے، عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے احترام والے بنائے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت جو جس مہینے کو حاصل ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، اور جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سے ادنا نسبت حاصل ہو جائے تو وہ چیز دوسروں کے مقابلے میں کیا ہو جاتی ہے؟ ممتاز ہو جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ مراد دیکھیں مسجد حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ کو ہی گھر ہیں، لیکن مسجد حرام کا مقام اور مرتبہ، اس کی فضیلت یہ جو اور مسجدوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیا بڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ مسجد حرام کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رکنیاں، جو ساری رکنیاں پیدا کی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رکنی حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمائی اس کی عظمت اور اس کی حرمت جو دوسروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ بڑی ہوئی ہے، اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی رکنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس کو شہر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ رمضان مبارک کے بعد جو نفلی روزوں میں سب سے افضل جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کو شہر اللہ کا، ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، کہ رمضان مبارک کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ وافضل الفریضۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے، اس لیے کیا ہے یہ مہینہ بھی کیا ہے؟ احترام والا ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔
اور ہم اور آپ دیکھیں اس مہینے کے اندر کچھ ایسے عظیم واقعات پیش آئے ہیں، کچھ بڑے بڑے واقعات اس مہینے کے اندر رونما ہوئے ہیں، پیش آئے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک جو یادگار واقعات جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ ہے، جو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، امام العادلین اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاتح روم اور ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ المناک واقعہ جو پیش آیا وہ یہ یکم محرم الحرام کو پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے شہادت کو مانگتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اللہ تعالیٰ سے موت کو مانگتے، اس کی تمنا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں اللہم اجعلنی شہادتاً فی سبیلک وارزقنی موتی فی بلد رسولی، کہ اے اللہ مجھے جو اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے آپ اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کا ظہور جو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام ہوتا ہے جس کا نام فیروز ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی ہے، یہ ایران سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ جو بہت ماہر ہوتا ہے، ماہر فن ہوتا ہے، چکی بنانے میں ماہر ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلی بغض اور حسد رکھتا ہے۔ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کی خبر ملتی، اس کو اندر ہی اندر بہت ہی جلن کڑن ہوتی، حسد ہوتی، اور اس سے جلن کڑن اور حسد اور بغض اور بھی زیادہ بڑھ جاتا۔ جب ایران کی فتوحات کے واقعات پیش آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح فرمایا تو اس کا بغض اور اس کا حسد اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور اس نے اپنے ہم مسلک، اپنے ہم مذہب، اپنے ہم وطن لوگوں کا جو بدلہ لینے کے لیے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن جو اس نے فجر کی نماز میں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز آپ نے پڑھانا شروع کی، تو اس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی نے ایک کھنجر کو جو زہر کے اندر بجھا کر رکھا تھا، پہلی صف کے اندر آ کر نمازی کی شکل میں آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کئی ایک وار اس خنجر سے کیے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خنجر کی وجہ سے، اس زخم کی وجہ سے شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہوا، یہ اس زخم کی وجہ سے، اس خنجر کی وجہ سے جو ایک مجوسی نے، جو ایک آگ پرست نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا، اس کی وجہ سے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے اندر آپ کو لٹایا گیا۔ تو یکم محرم الحرام کو یہ جو واقعہ پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم محرم الحرام کی فضیلت سے، ہم محرم الحرام کی عظمت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ہم محرم الحرام کے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاریں، ہم محرم الحرام کے اس مہینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے اوقات کو گزاریں، اور اس مہینے کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، اور خاص طور پر ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جن کی شریعت ان مہینے میں کرنے کی اجازت نہیں دیتی، جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے کیا ہے اجازت نہیں ملتی، کہیں سے بھی جس کی اثر نہیں ملتی۔ منکرات سے، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے اپنے آپ کو ہم کیا ہے بچا کر رکھے، تاکہ ہماری زندگی پر اس کا اثر ہو، اور ساری زندگی کیا ہے ہم بھی کیا ہے وہی کام کرنے والے اور صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے والے بنے۔ بہت سارے لوگ محرم الحرام میں ایسے کام کرتے ہیں جن کا جو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، دور دور تک واسطہ نہیں، دیکھا دیکھی ہم نے ان کو اپنا لیا،
اور ان کو آج کل ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسے کہ ہم اور آپ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں تعزیہ مناتے ہیں. تعزیہ کے ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم خود اس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, تراشتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو اس سے ہم منتیں مانگتے ہیں, اس سے مرادیں مانگتے ہیں, اور اس سے اولاد کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ مراد دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اتعبدون ما تنحتون, کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا, اور آپ اپنا عمل دیکھیں کہ ہمارا عمل جو کتنا اس آیت کے خلاف جا رہا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ محرم الحرام میں بہت سارے لوگ سبیل لگاتے ہیں اور اس کو ایک ثواب سمجھتے ہیں. حالانکہ مراد دیکھیں کہ 10 محرم الحرام کو نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہو گئے, اور ہم اور آپ گویا کہ اس کو طرح طرح کی شربت بنا کر ایک طرح کے ہم کیا ہے مزے لوٹ رہے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں کیا ہے بچنا چاہیے, ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ ہم محرم الحرام کا چاند دیکھیں. چاند دیکھنے کی جو دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ دعا پڑھیں, اور ایک دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں یہ نیا سال یہ نیا سال کیا ہے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں یہ نیا سال عطا فرمایا. اور ایک تیسرا کام یہ کریں کہ ہم جو اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا جو پچھلا سال جو گزرا ہے وہ ہمارا سال کیسا گزرا. اگر ہمارا پچھلا سال جو گناہوں کے اندر گزرا تو ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں, معافی طلب کریں. نیکیاں اگر ہم نے کی ہے تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو ہم 3 کام کریں. سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم محرم الحرام کے چاند کا دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اس کی جو دعا چاند دیکھنے کی آئی ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں ایک سال عطا فرمایا. اور تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں, اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے جو پچھلا سال گزر گیا اس میں ہم نے کیا اعمال کیے, نیک اعمال کیے, برا اعمال کیے. اور پھر محرم الحرام کا جو مہینہ ہو تو ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. حدیث پاک کے اندر ہم نے بھی پڑھا سنایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل جو نفلی روزے ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی ہم کیا کریں, فکر کریں. خاص طور پر ہم 2 روزے رکھنے کی کوشش کریں, 9-10 کا روزہ رکھیں یا 10-11 کا روزہ رکھیں. اور ایک دوسرا کام جو محرم الحرام میں ہم کر سکتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو ہم اپنے خرچ کے اندر وسعت کریں. یہ جو 2 باتیں ہیں جن کا جو حدیث کے اندر کیا ہے ثبوت ملتا ہے, جن کا جو ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے, باقی اور جو کام کرنا اور باقی جو بدعات خرافات جو منکرات ہیں ان سے ہمیں آپ کو کیا ہے بچنا چاہیے. یہ جو باتیں تھیں محرم الحرام کی متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو شریعت سنت پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب کو ہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.